نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے 11ویں بارے میں سورہ توبہ کی بقیہ آیات ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرمایا ہے کہ آپ جب غزوہ سے لوٹ کر واپس تشریف لے جائیں گے تو منافق لوگ آ کر تم سے بہانے بنائیں گے، تو تم فرما دو کہ اللہ نے ہمیں تمہاری خبر دے دی ہے، اب اللہ اور رسول تمہارے کام دیکھیں گے، پھر اس کی طرف تم پلٹ کر جاؤ گے اور پھر وہ تمہیں بتائے گا جو وہ کچھ تم کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ اب تمہارے آگے آ کر یہ قسمیں بھی کھائیں گے تو تم ان کا خیال چھوڑ دو، یہ نرے پلید ہیں اور ان کا جہنم ٹھکانہ ہے، جو یہ کرتے تھے دنیا میں خبیث عمل، اس کا یہ بدلہ پائیں گے۔ پھر 3 قسم کے اعرابیوں کا، دیہاتیوں کا ذکر ہوا۔ پہلی قسم تو وہ ہے جو کفر اور نفاق میں سخت اور شدید ہیں، اور فرمایا یہ اسی قابل ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو حکم ہوتا بیان فرمائے ہیں ان سے یہ جاہل رہیں۔ اور صدر الافاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ مجالس علم اور صحبت علماء سے دور رہتے ہیں۔ اور دوسری قسم ان دیہاتیوں اور گواروں کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو اسے تاوان سمجھیں، کیونکہ اس سے رضا الہی اور طلب ثواب تو وہ رکھتے نہیں، ریاکاری اور مسلمانوں کے خوف سے خرچ کرتے ہیں۔ اور تیسرے گروہ گنوار کا، دیہات والوں کا، ان کے لیے فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور کچھ گاؤں والے وہ ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور جو خرچ کریں اسے اللہ کی نزدیکیوں اور رسول سے دعائیں لینے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ یعنی جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور وہ صدقہ لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے خیر و برکت اور مغفرت کی دعا فرمائیں، اور یہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت صدر الافاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ فاتحہ کی اصل ہے کہ صدقہ کے ساتھ دعائے مغفرت کی جاتی ہے، لہذا فاتحہ کو بدعت اور ناروا بتانا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ تو فرمایا الا انہا قربۃ لہم، ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ اگلے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی، مہاجرین اور انصار کی شان بیان فرمائی، اور جو ان کے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان۔ تو اس سے معلوم ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 3 گروہ ہوئے، ایک گروہ مہاجرین کا، دوسرا گروہ انصار کا، اور تیسرا گروہ والذین اتبعوہم باحسان، اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیر رو ہوئے، جو ان کے پیچھے چلنے والے ہیں۔ تو وہ جو ایمان اور اطاعت میں، نیکی میں انصار اور مہاجرین کی راہ چلیں تو فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ تو یہ وہ طریقہ ہے جس پر چلنے والے ہدایت پاتے ہیں کہ صحابہ کرام مہاجرین ہو، انصار ہوں، اور جو ان کے پیچھے نیکی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے راضی ہونے کا اعلان فرمایا، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، اے محبوب ان کے مال میں سے زکوٰۃ تحصیل کرو
جس سے تم انہیں ستھرا اور پاکیزہ کر دو، اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو، بے شک تمہاری دعا ان کے دلوں کا چین ہے اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی صدقہ و خیرات لاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے۔ اور بخاری و مسلم کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے باپ نے صدقہ حاضر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت فرما۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگاہ فرما دیا، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم فرماؤ کام کرو، اب تمہارے کام دیکھے گا اللہ اور اس کے رسول اور مسلمان، یعنی مسلمانوں کے عمل اللہ بھی دیکھتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھتے ہیں اور کامل ایمان والے بھی دیکھتے ہیں۔ حضرت سید محمد اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کرما والے شریف آپ فرماتے، رب تعالی نظر ربوبیت کے ساتھ دن رات میں اپنے بندوں پر 360 مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر 360 مرتبہ نظر رحمت سے اپنے امتیوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور شیخ کامل اللہ کا ولی اپنے مریدین پر دن رات میں 360 مرتبہ نظر ولایت سے دیکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے دوستوں کو بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کے فراست ایمان سے ڈرو، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اور ایمان کی قوت اور طاقت تو اس قدر ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ سے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی بابت پوچھا تو انہوں نے عرض کیا، حضور میں نے دن کو روزے رکھے، راتوں کو قیام کیا، یہاں تک کہ اب میری حالت یہ ہے کہ رائے تو عرش ربی بارزا، میں اپنے رب کے عرش کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اور جنتیوں کو جنت میں جاتے ہوئے اور دوزخیوں کو دوزخ میں جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں۔ جب ایمان کی یہ شان ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن اعتقاد عطا فرمائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے 2 مسجدوں کا ذکر فرمایا، ایک مسجد ضرار کا اور ایک مسجد قباء کا۔ اب جو مسجد ضرار ہے وہ کس لیے بنائی گئی؟ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور اس انتظار میں جو الپہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے، اور وہ ضرور قسمیں کھائیں کہ ہم نے تو بھلائی چاہی، اللہ گواہ کہ وہ بے شک جھوٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں تم کبھی کھڑے نہ ہونا، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم حق ان تقوم فیہ، بے شک وہ مسجد کے پہلے ہی دن سے جس کی بنیاد پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے وہ اس قابل ہے کہ تم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں کہ جو خوب ستھرا ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو ستھرے لوگ پیارے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد ضرار کے متعلق حضور کو حکم فرمایا کہ آپ اس میں کھڑا نہیں ہوں۔ تو جس مسجد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی سکھائی جائے، جس مسجد میں مسلمانوں سے تفرقہ اور علیحدگی سکھائی جائے، تو وہ شرعی طور پر تو وہ مسجد نہیں ہوتی، اگرچہ اس کی مسجد کی شکل ہوتی ہے، کیونکہ مسجد وہ ہے کہ جس میں متقی لوگ ہوں، جس میں اللہ اور اس کے رسول کی عظمت اور شان بتائی جائے۔ خوشا مسجد و مدرسہ خانقاہ کے در و بود قیل و قال محمد۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں سے فرمایا کہ ہم نے تمہارے مال اور جان کے بدلے تمہیں جنت عطا فرما دی اور ہم نے تمہاری مال اور جان خرید لی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی، مومنوں کی صفتیں بیان فرمائیں کہ وہ توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، رکوع کرنے والے ہیں، سجدے والے ہیں، بھلائی کے ساتھ بتانے والے ہیں، برائی سے روکنے والے ہیں، اور اللہ کی حد نگاہ میں رکھنے والے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صفات بیان فرمائی۔
اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا کہ ان کے لائق نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے دعا بخشش اور مغفرت کرے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ کسی قوم کو ہدایت کر کے گمراہ کرے جب تک انہیں صاف نہ بتا دے کہ کس چیز سے انہیں بچنا ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بتانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پر جنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا تھا۔ غزوہ تبوک میں حضور کے ساتھ گئے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 3 اصحاب کا ذکر فرمایا، یعنی حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، یہ سب انصاری تھے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپس ہو کر ان سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فرمائی اور فرمایا ٹھہرو جب تک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کوئی فیصلہ فرمائے، اور مسلمانوں کو ان لوگوں سے کلام کرنے سے، ملنے جلنے سے منع فرما دیا، یہاں تک کہ ان کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کر دیا، یہاں تک کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کو کوئی پہچانتا ہی نہیں اور ان کی کسی سے شناسائی نہیں۔ اس حال پر انہیں 50 روز گزر گئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ بائیکاٹ کر دیا، اور اس کا ان پر اثر کیا ہوا کہ وہ شدت غم سے پریشان ہیں اور حیران ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرتے ہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی شرعی مسئلہ کی بنا پر کسی سے تعلق قطع کیا جائے تاکہ اس کو احساس ہو کہ وہ شریعت کے حکم کی مخالفت کو ترک کر دے، تو یہ شریعت کے مزاج کے مطابق ہی ہے، نہ کہ شریعت کے خلاف۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو 2 چیزوں کا حکم فرمایا، ایک تقوی اختیار کرنے کا اور دوسرا سچوں کے ساتھ ہونے کا۔ تو سچے لوگ ہیں حضور کے صحابہ کرام، انصار و مہاجرین اور اولیاء کرام، ان لوگوں کے ساتھ رہو، اور تاکہ تم شیطان کے فریب سے بچ سکو۔ اور پھر مسلمانوں سے کو ہدایت فرمائی کہ ان میں سے ایک گروہ میں سے کوئی جماعت نکلے، دین کی سمجھ حاصل کرے اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈر سنائے، جس سے معلوم ہو گیا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض نہیں کیا گیا کہ وہ دین اسلام کی تمام دلائل کے ساتھ اس کے فہم اور سمجھ حاصل کرے، بلکہ انہیں فرمایا کہ ایک سمجھ کر آئے اور اپنی قوم کو عالم جو ہے وہ ان کو بتائے، اور عالموں کے کہنے پر مسلمانوں کو ان کے احکام پر، بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے کا حکم فرمایا، اور فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو۔ تو اتنا علم حاصل کرنا تو ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ جو چیزیں اس پر فرض ہیں ان کو جان لے، جیسے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، وضو کیسے کیا جاتا ہے، حرام و حلال کون کون سی چیزیں ہیں، لیکن ان کے دلائل کا جاننا اس پر لازم نہیں ہے، اس کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ علم سیکھنا نفل نماز سے افضل ہے، اور فقہ جو ہے وہ افضل ترین علوم سے ہے۔ یہ حدیث شریف میں فرمایا من یرد اللہ بخیر یفقہہ فی الدین، اللہ جس سے بلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، کہ ایک فقیہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، کہ شیطان فقیہ عالم سے اتنا ڈرتا ہے جتنا وہ زاہد محض سے نہیں ڈرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ توبہ کے آخر میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی کہ وہ تمہارے پاس تشریف لائے ہیں، تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا گراں ہے، یعنی اتنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے امتیوں سے تعلق ہے کہ اگر تم مشقت میں پڑھو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بوجھ ہوتا ہے، اور تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے ہیں، اور مسلمانوں پر تو کمال مہربان ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رحمت کے ساتھ مسلمانوں پر نہایت ہی مہربانی فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ اگر یہ منافقین اور کفار آپ پر ایمان لانے سے اعراض کریں تو فرما دو کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو جو اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے اس تعلق کی نسبت سے اللہ تعالی ہماری نسبت کو حضور کے ساتھ مزید قائم اور مضبوط فرما دے۔ سورہ یونس کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کے تعجب کو بیان فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت سے مشرف فرمایا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب کے لوگ منکر ہو گئے، اور ان میں سے بعضوں نے یہ کہا کہ اللہ اس سے برتر ہے کہ کسی بشر کو رسول بنائے، تو فرمایا کہ ان کو یہ تعجب ہے کہ انا اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، ایک مرد کو وحی بھیجی کہ وہ لوگوں کو ڈر سنائے اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس سچ کا مقام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے چند نشان بیان فرمائے کہ تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنایا اور عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے لائق ہے، اور وہی کاموں کی تدبیر فرماتا ہے، اور کوئی سفارشی نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد، اور یہ اللہ ہے تمہارا رب، اس کی بندگی کرو، اسی کی طرف تمہیں پھرنا ہے، اسی نے تمہیں پہلے بار بنایا پھر وہ فنا کے بعد تمہیں دوبارہ بنائے گا تاکہ ایمان والوں کو جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو انصاف کا صلہ دے، اور کافروں کے لیے کھولتا ہوا پانی اور دردناک عذاب ہے۔ اور وہی ذات ہے جس نے سورج کو جگمگاتا اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا اور اس کے لیے منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب اس سے کرو، اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نہ بنایا مگر حق کے ساتھ، اور یہ علم والوں کے لیے اس نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، اور دن رات کے اختلاف میں اور اللہ نے جو کچھ آسمان اور زمین میں پیدا کیا ہے اس میں ڈر والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور یہ بتلانا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی خالق و مالک ہے، اس کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے۔ پھر انسان کی حالت بتائی کہ جب تو اسے تکلیف پہنچتی ہے تو اس میں بہت بے صبرا ہو جاتا ہے، اور راحت کے وقت نہایت ناشکرا، جب تکلیف پہنچتی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہر حال میں دعا کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ تکلیف دور کر دے تو شکر بجا نہیں لاتا اور اپنے حالت سابقہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ یہ غافل انسان کا حال ہے۔ مومن عاقل کا حال اس کے برعکس ہے کہ وہ بلا اور مصیبت پر صبر کرتا ہے اور راحت اور آسائش میں شکر کرتا ہے، اور تکلیف اور راحت کے جملہ احوال میں اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع اور زاری اور دعا کرتا ہے۔ اور ایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جو مومنوں میں سے مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت اور بلا آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں، قضاء الہی پر دل سے راضی ہوتے ہیں، اور جمیع احوال پر شکر کرتے ہیں کہ یہ ان کے خالق اور مالک کی طرف سے ہی آیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ جو قرآن لائیں اس کے سوا اور کوئی قرآن لے آئیے یا اس کو بدل دیجیے، تو فرمایا کہ مجھے تو یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، کیونکہ میں تو اللہ تعالیٰ کا رسول امین ہوں اور میں وحی کی ہی پیروی کرتا ہوں، اور میں ڈرتا ہوں اپنے رب کی نافرمانی سے کہ اگر میں نے اس کی نافرمانی کی تو مجھے اس بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے تم میں ایک عرصہ گزرا، ایک عمر گزار چکا ہوں، تمہیں عقل نہیں ہے کہ اس سے پہلے تو میں نے کبھی تم سے ایسی بات نہیں کی، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بتایا کہ وہ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کو پوجتے ہیں جو ان کا کچھ بھلا نہ کرے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں۔ تو کافروں کے سفارشی ان کے بت اللہ کے ہاں تو ہو نہیں سکتے، اور اس آیت کو مسلمانوں پر لگا کر کہنا کہ مسلمان اللہ کے نبی کی شفاعت کا اقرار کرتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی کی شفاعت تو برحق ہے، کیونکہ اس نے فرمایا ما من شفیع الا من بعد اذنہ، کوئی شفاعت نہیں کرے گا مگر اس کے اذن کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اذن شفاعت عطا فرما دیا، فرمایا اوتیت الشفاعۃ، مجھے شفاعت کا حق دے دیا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے گمراہ لوگوں سے بچائے جو مشرکین کی مذمت میں نازل شدہ آیتوں کو مسلمانوں پر اور اللہ کے دوستوں پر لگاتے ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کہاوت بیان فرمائی کہ وہ تو ایسی ہے جیسے پانی ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب سے زمین سے اگنے والی چیزیں سب گھنی ہو کر نکلیں، جو کچھ آدمی اور چوپائے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا سنگار لے لیا اور خوب آراستہ ہو گئی اور اس کے مالک سمجھے کہ یہ بس ہمارے قوت میں آ گئی، ہماری قدرت میں آ گئی،
ہمارے بس میں آ گئی ہے تو ہمارا حکم اس پر آیا رات یا دن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویا کل تھی ہی نہیں۔ تو جو دنیا پر فریفتہ ہیں اور آخرت کے لیے ان کو کچھ پرواہ نہیں، ان کے لیے اس میں بہت دل پذیر طریقہ پر انہیں سمجھایا گیا کہ دنیاوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے، اس میں عمر کھو کر جب آدمی اس غائب پر پہنچتا ہے جہاں اس کو حصول مراد کا اطمینان ہو اور وہ کامیابی کے نشہ میں مست ہو، اچانک اس کو موت پہنچتی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو حضرت قتادہ نے کہا دنیا کا طلبکار جب بالکل بے فکر ہوتا اس وقت اس پر عذاب الہی آتا ہے اور اس کا تمام سر و سامان جس سے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سلامتی گھر کی طرف پکارتا ہے اور بھلائی والوں کے لیے بھلائی اور اس سے بھی زائد ہے، اور قیامت کے دن ان کے منہ پر نہ سیاہی چڑھے گی اور نہ خاری ہوگی، اور جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے تو برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے، اور ان پر ذلت چڑھے گی اور انہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا، گویا ان کے چہروں پر اندھیری رات کے ٹکڑے ہیں اور اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے منکروں کا حال ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں ان کے لیے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے جو دوست ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، اس میں وہ ایمان لائے اور ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے۔ فرمایا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی۔ اور علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی للمؤمن عند الموت، اللہ تبارک و تعالی بندہ مومن سے فرماتا ہے اس کے انتقال کے وقت ان اللہ قد غفر لک ولمن حملک الی قبرک، تو اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا اور جو تمہاری چارپائی کو کندھا دے کر تمہاری قبر تک پہنچائے رب نے اس کی بھی بخشش فرما دی۔ اور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جب بندہ مومن کے پاس قبض روح کے لیے آتے ہیں تو فرماتے ہیں ان اللہ یقرئک السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں سلام فرماتا ہے، اور فرماتا ہے اور خود کہتے ہیں السلام علیک یا ولی اللہ، اے اللہ کا ولی تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تو جیسے علامہ اقبال نے کہا نشان مرد مومن بات گوئم چمر گائے تبسم بر لب اوست، تو اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں ان کی بڑی شان ہے، ان کو یہ مقام حاصل ہے کہ رب تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب خاص عطا فرمایا اور ان کے لیے فرمایا کہ ہم تمہارے دوست ہیں دنیا کی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں۔ تو اللہ کا ولی زمین کے اوپر ہو تو بھی اللہ کا ولی ہے، اور اگر 10 فٹ زمین کے نیچے چلا جائے تو بھی اللہ کا ولی ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کے ولی کو دنیا میں شان اور عظمت حاصل ہے اس سے بڑھ کر اسے قوت اور قدرت اور شان اس کو انتقال کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے کہ رب نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دنیا کی زندگی میں بھی دوست ہیں اور آخرت میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں۔ تو اللہ کی دوستی فنا ہونے والی نہیں، تو جس دوستی کے سبب بندے کو دنیا میں اعزاز حاصل ہوتا ہے وہ اس کو انتقال کے بعد بھی حاصل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی شان بڑی اونچی ہے، اور سمجھانے کو بتلا دیتا ہوں، سونا زمین کے اوپر ہو یا زمین کی تہ میں ہو، سونا تو سونا ہی ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے یہ شان عطا فرماتا ہے۔ اور آخر میں اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا کہ ان کی قوم پر جب عذاب آیا تو حضرت یونس علیہ السلام اس بستی سے نکل گئے تھے، تو وہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو نہ پایا۔ اب انہیں اور زیادہ اندیشہ ہوا تو وہ اپنی عورتوں اور بچوں سمیت جانوروں کے ساتھ جنگل کو نکل گئے، موٹے کپڑے پہنے، توبہ کی، استغفار کیا، اسلام کا اظہار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے عرض کیا کہ جو یونس علیہ السلام لائے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، اور توبہ صادقہ کی، جو مظالم انہوں نے ان سے ہوئے تھے ان کو دفع کیا، پرائے مال دفع کیے، لوٹا دیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کیں، پروردگار عالم نے ان پر رحم کیا اور دعا قبول فرمائی اور عذاب اٹھا دیا، اور فرمایا کہ فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس
لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیات الدنیا ومتعناهم إلى حین. تو ان میں حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم کا ذکر فرمایا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سچے دل سے توبہ اور استغفار اللہ کے عذاب کو دور کر دیتی ہے. اور فرماتا ہے کہ ہم تو ہمارے ذمہ کرم پر ہے کہ مسلمانوں کو نجات دینا. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تو لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تو جو راہ پر آیا تو وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا. ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو بہکا تو وہ اپنے برے کو بہکا. وما انا علیکم بوکیل، اور میں تم پر کوئی نگہبان یا تمہارے ذمہ دار نہیں ہوں. میرا کام تو اللہ کا حکم پہنچا دینا ہے. اور پھر سورہ ہود کی ابتدائی آیتوں میں فرمایا کہ یہ حکمت بری آیتیں ہیں جو حکمت والے خبردار کی طرف سے ہیں، اور اس میں حکم کیا ہے کہ اللہ کی بندگی کرو، اور میں تمہاری طرف اس کی طرف سے ڈر سنانے والا آیا ہوں. اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف توبہ کرو. اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو ایک ٹھہرائے وعدہ تک اس کو بہت اچھا برتنے کا سامان دے گا، اور ہر فضیلت والے کو اس کا فضل پہنچائے گا. اور اگر یہ منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں، اور تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے، اور وہ ہر شے پر قادر ہے. اور آخر میں فرمایا کہ سنو، وہ اپنے سینے دوہرے کرتے ہیں کہ اللہ سے پردہ کریں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ آیت اخنس بن شریک کے حق میں نازل ہوئی. یہ بہت شیریں گفتار شخص تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا تو بہت خوشامد کی باتیں کرتا، اور دل میں بغض اور عداوت چھپائے رکھتا. تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی. معنی یہ کہ وہ اپنے سینوں میں عداوت چھپائے رکھتے ہیں جیسے کپڑوں کی تہ میں کوئی چیز چھپائی جاتی ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ بعض منافقین کی عادت تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا تو سینہ اور پیٹھ جھکاتے اور سر نیچے کرتے، چہرہ چھپا لیتے تاکہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ پائیں. تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. اور بخاری نے افراد میں ایک حدیث روایت کی کہ مسلمان بول و براز اور مجامعات کے وقت اپنے بدن کو کھولنے سے شرماتے تھے. ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ سے بندے کا کوئی حال چھپا ہی نہیں، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ شریعت کی اجازتوں پر عمل کرے. یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تعالیٰ ان کے ظاہر کو بھی جانتا ہے اور چھپے کو بھی جانتا ہے. انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے.